نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بزرگ تر ہیں۔ ان کی شان میں گستاخی کسی بھی قسم کی کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آج فرانس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر حضور کی شان میں گستاخی کی گئی۔ جب دنیا کے غیور مسلمانوں نے ان کی مذمت اور مخالفت کی اور اس صدر کو برا بھلا کہا تو اس کے ماننے والے یہود کے غلام اور لبرل لوگوں نے اس کی حمایت میں کہا کہ اس کی یہ آزادی تھی، اس کو یہ حق تھا کہ وہ اظہار خیال کرے، اس نے اظہار خیال کیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک صدر کو برا بھلا کہا گیا تو اس نے بھی برداشت نہیں کیا، اس کے ماننے والوں نے برداشت نہیں کیا، تو ہم دنیا کا کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی پوری دنیا کا مالک ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ دھول تو کیا، ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی صحابہ کرام کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہم جب ایک صدر کی مخالفت کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم نبی کی مخالفت کو کیسے برداشت کریں؟ دوسری بات کہ اظہار خیال کا نام یہ نہیں ہے کہ کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، کسی کی ذات پر بھی الزام تراشی کی جائے، کسی بھی ذات کو کسی بھی ذات کی تذلیل کی جائے۔ یہ اظہار خیال ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اظہار خیال ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہیں، جو اس کی مخالفت کرنے والوں کو اسلام کٹر پنتھی اور اسلام دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں، ان سے سوال ہے کیا وہ اپنا کارٹون چوراہوں پر لگانا، کیا اپنے ماں باپ کا، اپنے بیوی کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی ماں کا، یا پھر اپنے کسی بھی گھر کے فرد کا کارٹون چوراہوں پر لگانا برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھنا ہم کیسے برداشت کریں؟ ان کا کارٹون بننا ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اظہار خیال کے نام پر جب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا کارٹون یا اپنی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر نبی کی گستاخی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آزاد خیالی یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ، اگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا رہنے والا اگر اپنے ملک کو برا بھلا کہے، آزاد خیالی کے نام پر کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح آزاد خیالی کے نام پر حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، تو یہ ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اس ولولے کو ابھاریں کہ ہم ان گستاخوں سے بدلہ لیں۔ ہمارے قابو میں گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے یہ ابھی فی الوقت ہمارے پاس یہ سہارا موجود ہے کہ ہم ان کی معیشت کو کمزور کریں، ان کے کاروبار کو کمزور کر دیں، ان کی معیشت کو کمزور اس طرح سے کریں کہ ان کے پروڈکٹس جو مارکیٹ میں بکتے ہیں ان کو خریدنا اور ان کو لینا چھوڑ دیں، اور خود بھی چھوڑیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کریں، اور اپنے جان پہچان والوں میں بھی اس بات کی ان کو تاکید کریں کہ وہ کسی بھی قسم کا پروڈکٹ فرانس کا معلوم کریں کہ جو بھی پروڈکٹس اس کا مارکیٹ میں بک رہا ہے وہ اس کو لینے سے بچیں۔ اور ایک بات یہاں پر کہ اسلام کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، سننا اور جاننا شروع کریں، اور اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی غیر مسلم آپ کو دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے کہ جس کے ماننے والے اتنے پیارے ہیں، جس کے ماننے والوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، تو پھر اس ذات کے اخلاق کیا ہوں گے، اس شخصیت کے اخلاق کیا ہوں گے، وہ شخصیت کتنی پیاری ہوگی جس کے یہ ماننے والے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو ان گستاخوں کو اس سے بدل
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.